برطانوی امیگریشن ماہر قانون سید تصور نقوی نے سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان راجہ خالد محمود خان کے اعزاز میں عشائیہ دیا، جس میں وکلاء، صحافی، بزنس کمیونٹی اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان کی تازہ ترین صورتحال اور اوورسیز کمیونٹی کے کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق اٹارنی جنرل نے میڈیا سے گفتگو کے دوران ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے اقدامات کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ خالد محمود خان ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں۔ گزشتہ روز برطانوی امیگریشن ماہر قانون سید تصور نقوی نے برمنگھم میں اپنی رہائشگاہ پر ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ عشائیے میں وکلاء، صحافی اور بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ اس دوران ریجم چینج کے بعد پاکستان کی اندرونی صورتحال اور اوورسیز پاکستانیوں کے رد عمل کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ خالد محمود خان نے اپنے استعفے کے بارے میں میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 3 اپریل 2022 کو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا گیا۔ تحریک عدم اعتماد مسترد کرنا غیر آئینی تھا۔ آرٹیکل 952 کے تحت اسپیکر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے کا پابند ہوتا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے وزیر اعظم کے مفاد کے لیے حلف سے روگردانی کی۔ ڈپٹی اسپیکر کے غیر آئینی اقدامات کی وجہ سے ان کے لیے مشکل تھا کہ وہ اس کا دفاع کرتے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ 3 اپریل کو، اس سے پہلے اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ آئینی طور پہ جب نو کانفیڈنس موشن آتی ہے تو 14 دنوں کے اندر جو اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی کا، اسے نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلانا ضروری ہوتا ہے، لیکن اسپیکر صاحب نے اس میں لیت و لال سے کام لیا اور وہ 17ویں یا 18ویں دن کو اجلاس بلایا گیا، پھر اسے ایڈجرن کر دیا گیا، اور اس پہ ووٹنگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ 3 دن کے اندر نہیں اور 7 دن کے بعد ووٹنگ نہیں ہو سکتی، 3 دن سے پہلے نہیں اور 7 دن کے بعد نہیں۔ لیکن جب 7 دن پہ بھی کے اندر ووٹنگ نہیں ہوئی تو پھر سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ 3 اپریل کو آپ نے اس پہ ووٹنگ کرنی ہے۔ تو ووٹنگ والے دن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے اس وقت کے وزیر قانون تھے فواد چودھری صاحب، انہوں نے آرٹیکل 5 آف دی کانسٹیٹیوشن وہ ریڈ آؤٹ کیا نیشنل اسمبلی میں، اور وہ پڑھنے کے بعد وہ میرے لیے بہت حیران کن بات تھی کہ اس میں ریاست کے ساتھ وفاداری کی بات کی گئی ہے کہ ایوری سٹیزن از باؤنڈ ٹو بی لائل آف دی اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ وہ صرف اس حد تک ہے کہ آپ ریاستی فرد کی حیثیت سے یا ریاستی شہری کی حیثیت سے آپ کی اوبلیگیشن ہے کہ آپ ریاست کے وفادار رہیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 69(1) میں واضح ہے کہ پارلیمانی کارروائی کو عدالت سے تحفظ حاصل ہے، لیکن اگر پارلیمانی کارروائی میں آئین کی خلاف ورزی ہو تو اس پر کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔ راجہ خالد محمود خان کا مزید کہنا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر کا اقدام متعصب اور بدنیتی پر مبنی تھا۔ اگر اس کی بنیاد پر نئے انتخابات کی اجازت دی جائے تو یہ بااختیار لوگوں کو نظریہ ضرورت کے من مانے استعمال کا لائسنس دینے کے مترادف ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میاں نواز شریف جلد پاکستان جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میاں صاحب پاکستان کے حوالے سے ظاہر ہے ایک ہے ان کا کنسرن کہ پاکستان کے حالات، معاشی حالات زیادہ خراب ہیں، تو وہ بھی ان کی خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے جو یہاں سے ہو کے کر سکتے ہیں، اور یقیناً وہ جلد پاکستان بھی آئیں گے، اور ان کی خواہش ہے کہ پاکستان کے حالات اور اپنی ٹیم کو جس طرح سے وہ ہدایت کر سکتے ہیں کر رہے ہیں اپنے تجربے کی روشنی میں کہ اس کے معاشی حالات سنواریں، اور توقع ہے کہ انشاءاللہ ہمارے حالات بدلیں گے۔ اس دوران برطانوی ماہر قانون سعید راشد مسعود نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سابق اٹارنی جنرل کی گفتگو سے ہمیں کافی حوصلہ ملا ہے کہ پاکستان کے حالات جلد بہتر ہو جائیں گے۔ راجہ خالد محمود خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے اور میں ان کی باتیں سن کے بہت متاثر ہوا ہوں کہ وہ جس لیول پہ وہ سوچتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ملک میں مفاہمت کی فضا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ سارے پاکستانی چاہے وہ اوورسیز ہیں یا پاکستان میں ہیں وہ آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ رہیں، اور یہ میرے خیال میں بہت بڑا میسیج ہے، اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی پیغام دیا ہے وہ بڑا خوش آئند ہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ اگر تمام سیاستدان متحد ہو کر میرٹ پر اداروں کے سربراہان کی تعیناتی کریں تو پاکستان کے اندرونی حالات بہت جلد بہتر ہو جائیں گے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ برطانیہ کی حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی کی قیادت کے لیے انتخابی عمل جاری۔ سابق وزیر صحت
साजिद जावेद जूनियर वजीर रहमान चिश्ती और अटॉर्नी जनरल सोलाइड लीडरशिप की दौड़ से बाहर हो गए हैं। मैदान में मौजूद 5 उम्मीदवारों के दरमियान अगला राउंड सोमवार को होगा, जिनमें साबिक वजीर खजाना ऋषि सुनाक सबसे आगे जा रहे हैं। वो 101 वोटों के साथ पहले नंबर पर हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हसन अवान की रिपोर्ट में। कौन बनेगा बरतानिया का अगला वजीर आजम, इसका फैसला सितंबर में होगा, लेकिन तब तक कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत के लिए वोटिंग का अमल जारी है। इब्तदा में 3 मुसलमान उम्मीदवारों समेत कुल 8 अफराद पार्टी क़यादत के लिए मैदान में उतरे। पाकिस्तानी ओरिजिन के साबिक सेक्रेटरी हेल्थ और साबिक चांसलर साजिद जावेद और जूनियर वजीर रहमान चिश्ती के बाद अटॉर्नी जनरल सवेला भी टूरी पार्टी की लीडरशिप रेस से आउट हो गए। इस वक्त 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके दरमियान अगला राउंड पीर को होगा। इस वक्त जिन उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है, इनमें भारतीय निजात साबिक चांसलर ऋषि सुनाक न सिर्फ अपनी नामजदगियों में कामयाब रहे, बल्कि उन्होंने काबीना के वज़रा डोमिनिक रैब और ग्रांड शेप्स की हमायत भी हासिल कर ली है। इससे बरतानवी हुक्मरान पार्टी में भारतीय लॉबिंग के मौसर होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। इराक से ताल्लुक रखने वाले चांसलर नदीम जहावी और जर्मी हंट भी टूरी लीडर बनने की दौड़ से बाहर हो गए हैं। दीगर उम्मीदवारों में पेनी मोर्डेंट, कैमी बेडनोविच, लिज ट्रस और टॉम टागनडार्ट शामिल हैं। तमाम उम्मीदवारों ने बाद में बेल्ट में जगह बनाने के लिए टोरी मेंबरान पार्लियामेंट से मतलूबा 30 वोट की नामजदगी हासिल कर ली है। तमाम उम्मीदवार साथी अरकान पार्लियामेंट की हमायत हासिल करने के लिए सख्त तगदो कर रहे हैं और सियासी दाव पेच आजमा रहे हैं। अगले चंद दिनों के दौरान खुफिया रायशुमारी की सीरीज का दूसरा मरहला है, जिससे मैदान को आखिरी 2 उम्मीदवारों तक पहुंचा दिया जाएगा। खुफिया वोटिंग का तीसरा राउंड पीर के रोज होगा। मुख्तलिफ मराहल में उम्मीदवारों की तादाद कम होते होते 2 रह जाएगी, जिसके बाद फाइनल राउंड होगा। उम्मीदवारों की मुहिम ने अब तक टैक्सों के हवाले से टूरी तकसीम को वाजे कर दिया है। मुतअद्दिद उम्मीदवारों ने मिस्टर सुनाक की चांसलरशिप के दौरान टैक्सों में इजाफे पर तनकीद की है। यही वजह है कि तमाम उम्मीदवार वादा कर रहे हैं कि अगर वो जीत जाते हैं तो टैक्सीज में फौरी कमी लाएंगे। दूसरी जानब मिस्टर सुनाक का कहना था कि महंगाई से निपटना उनकी पहली माशी तरजीह होगी। तजिया नगारों के मुताबिक लगता है कि पेनी मोर्डेंट और ऋषि सुनाक फाइनल के उम्मीदवार हो सकते हैं, जिनमें से एक को सितंबर में होने वाले टूरी पार्टी के इलेक्शन में 1,60,000 मेंबरान वोट के जरिए मुंतखब करेंगे। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कौम से अपना पहला खिताब करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अवाम को बाइख्तियार बनाने की कोशिश हमेशा से यूएई की अव्वलीन तरजीह रही है और रहेगी। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि अमारात की आवाम और वहाँ पर मुकीम गैर मुल्कियों को वो सब कुछ हासिल हो जिसकी उन्हें एक आरामदेह और खुशगवार जिंदगी गुजारने की ज़रूरत है। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की में निजी शोबे का किरदार मिसाली है। इन तमाम ममालिक की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं जो तरक्की और खुशहाली के हसूल के ख्वाहिशमंद हैं। ये कहना था यूएई के सदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान का, जिन्होंने कौम से अपने खिताब में अमारात की पॉलिसियों के हवाले से तफसील से बताया। उनका कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात की पॉलिसियाँ खित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम की हमायत करती हैं। सदर ने इस बात पर जोर दिया कि मुत्तहिदा अरब अमारात खुशहाली के हसूल के लिए ममालिक के दरमियान मस्बत और बाहमी एहतराम पर मुबनी मुज़ाकरात के लिए अपना काम जारी रखेगा। अमारात के सदर का ये भी कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात की खुद मुख्तियारी और सलामती एक बुनियादी असूल रहेगी, जिसकी हम पासदारी करेंगे और हम किसी भी ऐसी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे जिससे इस पर असर पड़े। उन्होंने मरहूम सदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने यूएई में मुकीम गैर मुल्कियों की खिदमात पर बात करते हुए कहा कि वो अमारात में मुकीम दीगर कम्युनिटीज के अफराद के किरदार को दिल की गहराइयों से सराहते हैं, जो इस मुल्क को अपना दूसरा घर समझते हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात के इत्तेहाद के बाद से उसकी तामीर और तरक्की में मुसलसल ताउन कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं अपने भाइयों वफाकी सुप्रीम काउंसिल के अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे एक अजीम जिम्मेदारी सौंपी है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो इसको निभाने में मेरी मदद करे। आज मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत तरक्की की मंजिल तय कर रही है। सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। दुनिया बढ़ती महंगाई से परेशान और अपने घरेलू बजट में कटौतियां कर रही है। ऐसे में यूएई में रिहाइश पजीर अफराद भी बढ़ते अखराजात के पेश नज़र अपने कई खर्चों को कम कर रहे हैं। मकामी अखबार के सर्वे के मुताबिक अफरात ज़र लोगों के तर्ज ज़िंदगी को मुतासिर कर रहा है, जिसके सबब उन्होंने अखराजात में कमी की है, जिसमें बाहर जाकर खाना, गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की खरीदारी में कमी है। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में।
متحدہ عرب امارات میں اخراجات میں اضافہ، گھریلو بجٹ میں کٹوتی، امارات کے رہائشیوں نے بھی اپنا طرز زندگی تبدیل کر لیا، اپنے اخراجات کم کر دیے۔ خلیج ٹائمز کی خصوصی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 1006 شہری افراد سے آن لائن ڈیٹا جمع کیا گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ 83% رہائشیوں کا خیال ہے کہ 12 ماہ قبل کے مقابلے میں ان کے اخراجات کسی حد تک بڑھ چکے ہیں۔ 53% کا کہنا ہے کہ اس میں غیر معمولی حد تک اضافہ ہوا اور 30% کی رائے میں یہ اضافہ تھوڑا ہے۔ وفاقی مسابقتی شماریات مرکز کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں متحدہ عرب امارات کے 11 اہم شعبوں میں افراط زر میں 3.35% اضافہ ہوا۔ ملک کا کنزیومر پرائس انڈیکس 2022 کی پہلی سہ ماہی کے دوران 102.70 پوائنٹس تک بڑھ گیا۔ ٹرانسپورٹ، ریستوران اور ہوٹلوں، کھانے پینے اور مشروبات اور تمباکو کی قیمتوں میں بالترتیب 22%، 6.87%، 5.4% اور 4.07% اضافہ ہوا۔ حالیہ مہینوں میں دبئی میں افراط زر کا سب سے بڑا محرک ٹرانسپورٹ لاگت تھی، جو اپریل میں گزشتہ برس کی نسبت 28.8% کی شرح سے بڑھی، جبکہ خوراک کی قیمت میں یہ اضافہ 8.6% رہا۔ سروے کے مطابق بڑھتی قیمتوں کے سبب لوگ اخراجات میں کمی کر رہے ہیں۔ گزشتہ 6 ماہ کے دوران 47% افراد نے فاسٹ فوڈ اور مشروبات پر اور 43% نے کپڑوں اور لوازمات پر خرچے کم کیے، اور یہ افراد اگلے 6 ماہ کے دوران اس رجحان کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ 40% رہائشی گیجٹس اور الیکٹرانکس پر، 32% فوڈ اینڈ بیوریجز پر اور 27% غیر ضروری غذائی اشیاء پر، 25% خود کو نکھارنے، 25% بیرون ملک چھٹیوں اور 25% تفریحی سرگرمیوں، 22% جم، 21% ایندھن، 20% اسٹریمنگ سروسز اور 17% فون بل میں کٹوتی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سید مدثر خوشنود، 92 نیوز، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ آسٹریا اور یورپ میں گرمی کی شدید لہر، پارہ 44 ڈگری تک پہنچ گیا۔ کئی ممالک میں سڑکیں سنسان ہو گئیں، شہریوں نے پارکوں، تفریحی مقامات اور ساحل سمندر کا رخ کر لیا۔ مختلف ممالک نے اگلے ہفتے تک گرمی کی شدید لہر کا الرٹ جاری کر دیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں نمائندہ 92 نیوز اکرم باجوہ کی یہ رپورٹ۔ یورپ میں سورج نے آگ برسانا شروع کر دی، کئی ممالک میں پارہ ہائی، شدید گرمی نے شہریوں کو ہلکان کر دیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق اگلے ہفتے گرمی زیادہ سے زیادہ طاقت کے ساتھ ہونے کی توقع ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے اوپر سے گرم ہوائیں چلنے کے مقامات پر 35 ڈگری درجہ حرارت ممکن ہے۔ آسٹریا کے مشرق برگ لینڈ میں سب سے زیادہ گرمی پڑے گی، ویانا میں یہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 30 ڈگری کے ساتھ ایک مختصر کولنگ ڈاؤن آئے گا، جبکہ اگلے ہفتے شہریوں کو سال کے گرم ترین دن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسپین سمیت کئی یورپی ممالک میں شدید گرمی کی لہر کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے، جہاں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جا چکا ہے، جبکہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ شدید گرمی کے باعث جنگلات میں آتش زدگی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ادھر فرانس میں بھی ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ حکام نے خشک سالی کی وارننگ بھی جاری کی ہے اور لوگوں کو کفایت شاری سے پانی کے استعمال کی تلقین کی گئی ہے۔ فرانس کی وزیر اعظم نے آبادی کو گرمی کے اثرات سے بچانے کے لیے متعدد وزارتوں کو متحرک کر دیا ہے۔ اٹلی میں گرمی اور خشک سالی کے باعث 5 خطوں میں پہلے ہی ہنگامی حالت کا اعلان کیا جا چکا ہے، جبکہ برطانیہ میں بھی یہ اتوار اب تک کا گرم ترین دن ہوگا۔ عوام سے پانی کی ایک ایک بوند بچانے کی اپیل کی گئی ہے۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن نے خبردار کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے گرمی کا موسم زیادہ شدید اور طویل ہوتا جا رہا ہے۔ عالمی برادری کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ اکرم باجوہ، 92 نیوز، ویانا، آسٹریا۔